بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک عالم دین کا ایک نسخہ اور ایک ٹاسک اور مسائل۔ یہ عالم دین بڑے کمال کے عالم دین، بہت بزرگ عالم دین ہیں۔ 90 سال کی عمر میں انہوں نے ایک نسخہ دیا، اب تو گزر گئے۔ کہتے لوگوں ایسا نسخہ دے رہا ہوں، اگر 15 دن، صرف 15 دن اس نسخے پہ عمل کرو، اگر تمہاری زندگی میں چینج نہ آیا، تبدیلی نہیں آئی، تو پھر مجھ پہ لعنت کرنا۔ اچھا یہ عالم کتنے بڑے تھے اب سنیے۔ ایک شخص اس عالم دین کے پاس آیا، کہا کہ مولانا کوئی نسخہ دیجیے امام زمانہ سے ملنے کا۔ اس عالم دین نے کہا بھائی یہ نسخہ ہے، مکے جانا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، امام کی زیارت ہوگی۔ ابھی جوان عاشق مولا تھا، عشق مولا میں مکہ گیا، اس نسخے پہ عمل کیا اور واپس آیا۔ جب واپس آیا بڑا ناراض، مولانا آپ نے نسخہ دیا، میں اتنا خرچہ کر کے گیا، اس پہ عمل کیا لیکن رزلٹ نہیں نکلا۔ اکثر ہوتا ہے، مومنین علماء کے پاس نسخہ لینے آتے ہیں، علماء نسخہ دیتے ہیں اور پھر مومنین جب دیکھتے ہیں رزلٹ نہیں نکلا، کہتے ہیں مولانا آپ نے فلاں نسخہ دیا تھا، اثر نہیں ہوا، آپ کا نسخہ غلط ہے۔ نہیں، نسخہ ہمارا تھوڑی، نسخہ تو امام کا، اہل بیت کا ہے۔ نسخے میں غلطی نہیں ہے، غلطی اس شخص میں ہے جس نے نسخہ تو لے لیا، نسخے پہ عمل تو کر لیا مگر پرہیز نہیں کیا۔ مثال دو، آپ ڈائبٹک کے پیشنٹ ہیں مثال کے طور پہ، یا خدا نخواستہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ اب ڈاکٹر آپ کو دوائی تو دے گا بھائی یہ دوائی کھاؤ، لیکن ساتھ میں کہے کیونکہ ڈائبٹک پیشنٹ ہو اب گلاب جامن کھانا چھوڑ دو، کیونکہ ہارٹ پیشنٹ ہو یہ بڑے پائے جو ہیں یہ کھانا چھوڑ دو، کیونکہ یہ پرہیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر جناب آپ دوائی بھی کھائیں پرہیز بھی نہ کریں اور پھر کل ہارٹ اٹیک ہو جائے تو پھر آ کے ڈاکٹر سے لڑیں گے، ڈاکٹر آپ کی دوائی کا اثر نہیں ہے۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ اہل بیت کے جو نسخے ہیں ایسے سپر پاور ہیں کہ ان پہ اگر آپ عمل کریں ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ ایک نسخہ آج آپ کو بتاتا ہوں، سنیے اس نسخے سے پہلے کہ بڑی بڑی بیماریوں سے نجات، ہمیشہ کے لیے صحت مند زندگی گزارنے کا نسخہ۔ کیا نسخہ؟ کہ روزانہ 70 مرتبہ الحمد، 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھو۔ امام خمینی کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا کبھی بیمار نہیں ہوا۔ لیکن یہ نسخہ دیکھیے، اس میں 70 مرتبہ الحمد ہے۔ حدیث میں ہے اگر 7 مرتبہ الحمد کسی مردے پہ تم نے پڑھا اور مردہ زندہ ہو گیا تو حیران نہ ہونا۔ اب ہم اتنی الحمد پڑھتے ہیں، کوئی مردہ زندہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری آنکھوں سے بھی گناہ ہو چکا ہے، ہماری زبان سے بھی گناہ ہو چکا ہے، ہمارے کان سے بھی گناہ ہو چکا ہے، ہاتھ سے بھی۔ یہ 7 اعضاء کو گناہ سے پاک کرو، پھر 7 مرتبہ الحمد پڑھو، اور اگر مردہ زندہ ہو گیا تو حیران نہ ہونا۔ یہ پرہیز ہے، یہ احتیاط ہے۔ تو اب نسخوں پہ عمل کرنا ہے اہل بیت کے تو ساتھ میں احتیاط بھی ضروری ہے۔ اب یہ عالم دین کے پاس آ گیا کہ مولانا آپ نے کہا تھا امام زمانہ سے ملنے کا نسخہ یہ ہے کہ حج پہ جاؤ، میں حج پہ گیا، اس پہ عمل کرو، اس پہ میں نے عمل کیا مگر امام زمانہ کی زیارت نہیں ہوئی۔ اب اس عالم دین نے کہا بیٹا تم نے امام کو دیکھا ہے مگر تمہیں پتہ نہ چلا۔ اب یہ اسی لیے کہتے ہیں لوگوں، اکثر لوگ امام زمانہ کے ظہور کے بعد کہتے ہیں ارے انہیں تو میں نے دیکھا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں جب مجلس میں آؤ، ابھی جب یہاں پہ حرم جاؤ گے، روڈ پہ گلی پہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو جس کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی وہی تمہارا آقا امام زمانہ ہے۔ ادب کے ساتھ رہو۔ دھکا دے دیا کسی نے، تم کہہ دو معاف کر دینا۔ بدتمیزی کر دی، تم کہہ دو معاف کر دینا۔ لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اچھا جناب، کہا میں نے کہاں دیکھا؟ اب یہ عالم دین کا نسخہ سنانے سے پہلے ان کا مقام بتا رہا ہوں کہ کتنے بڑے عالم تھے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں بیٹا جنت البقیع گئے تھے؟ جی۔ بیٹا وہاں پہ تھک گئے تھے تو تم نے پاؤں یوں سیدھے کیے تھے؟ کہا مولانا جی۔ اب یہ مولانا ایران میں تھے اور یہ آدمی مکے میں تھا، ساتھ بھی نہیں تھے لیکن اتنے پہنچے ہوئے تھے۔ کہا بیٹا اس وقت جب تم نے پاؤں سیدھے کیے، ایک عربی لباس پہنا ہوا جوان، بڑا خوبصورت جوان، بڑا نورانی جوان تمہارے قریب سے گزرا اور اس نے تمہارے پاؤں پہ ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر مار کے کہا ادب کے ساتھ بیٹھو، سامنے 4 اماموں کی قبریں ہیں، پاؤں سیدھے کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہاں بالکل بالکل، میں نے پاؤں سیدھے کیے تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور ادھر 4 اماموں کی قبریں تھیں۔ کہا وہی شخص جس نے تمہیں ادب سکھایا وہ یوسف زہرا تھا۔ وہ تو تم میں کیونکہ ادب نہیں تھا تو تم نے پہچانا نہیں، اگر با ادب ہوتے، با اخلاق ہوتے تو شاید تم امام کو دیکھ لیتے اور پہچان بھی لیتے، یعنی دیکھنے کے بعد پہچان بھی لیتے۔ اب تم نے دیکھ تو لیا مگر پہچانا نہیں کیونکہ تم میں ایک کمی تھی، کیونکہ تم میں ابھی وہ قابلیت نہیں تھی۔ اب اس آیت اللہ کا نسخہ سنیے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں 15 دن کا نسخہ، کہا اس پہ عمل کرو، اگر عمل کیا، اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی مجھ پہ لعنت کرو۔ اور انہوں نے کہا اس وقت 90 سال کے تھے، اب گزر گئے، انہوں نے کہا میں 90 سال کی عمر میں مفت کی لعنت نہیں خریدوں گا۔ کیا نسخہ؟
2 منٹ کا نسخہ, یہاں پہ اس پہ عمل کیجیے. البتہ یہ 15 دن کا انہوں نے دیا اور کہا 2 منٹ, لیکن یہاں جو آپ کربلا میں آئے پورا دن اس نسخے پہ عمل کیجیے. کہا کیا نسخہ؟ کہا 1 منٹ کیا کریں؟ کہا امام زمانہ کو کہو مولا مجھے زندگی میں آج فلاں مشکل ہو گئی, جو بھی مشکل تمہاری زندگی میں وہ امام کو بتاؤ 1 منٹ. کہا اتنی چھوٹی مشکل کہ بھائی سر میں درد ہو گیا, بولے امام زمانہ آج سر میں درد ہو گیا بڑا. موبائل تم نے خریدا, موبائل ٹوٹ گیا, کہا امام زمانہ 50,000 کا موبائل میں نے خریدا, موبائل ٹوٹ گیا. یعنی کتنی بیسک معمولی چیزیں. پیٹ میں درد, امام زمانہ آج پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے. جو بھی مشکل تمہاری لائف میں ہے, جو بھی مشکل, چھوٹی سے چھوٹی مشکل, 1 منٹ امام زمانہ کو اپنی مشکلات بتاؤ. امام زمانہ یہ مشکل ہے, امام زمانہ یہ مشکل ہے, امام زمانہ یہ مشکل. 1 منٹ. اب میں نے جیسے کہا یہ نسخہ اس طرح انہوں نے بتایا, آپ پورا دن امام سے باتیں کریں. دوسرے منٹ میں کیا کریں؟ کہا دوسرے منٹ میں اپنی مشکلات نہ بتانا, بلکہ دوسرے منٹ میں امام سے عشق کی باتیں کرنا. امام زمانہ تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے, امام زمانہ میں تیرا بڑا عاشق ہوں, امام زمانہ کب آئیں گے آپ, امام زمانہ میں دنیا بھر کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی زیارت کب ہوگی؟ پھر عالم دین نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ امام کے اتنے عاشق نہیں ہو, کیونکہ اگر اتنے عاشق ہوتے تو امام سے ملنے کے لیے محنت کرتے. جیسے علی ابن مہذیار امام سے ملنے کے لیے 13 سال حج پہ گیا. اس نے علماء سے پوچھا امام زمانہ کہاں پکا پکا آتے ہیں؟ کہا کہ پکا پکا حج پہ امام ضرور آتے ہیں. تو 13 سال حج پہ گیا امام سے ملنے کے لیے. اب یہ عالم کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اتنے امام کے عاشق ابھی نہیں بنے, لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں, اگر امام کا عشق نہیں بھی ہے نا اتنا مضبوط دل میں, کوئی بات نہیں, پھر بھی امام کو مولا آپ کا بڑا عاشق ہوں, مولا آپ سے بڑی محبت ہے, مولا آپ کا بہت عاشق ہوں. کہ یہ 2 منٹ 15 دن تک یہ 2 منٹ کا کام کرو, تمہاری زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ اگر نہیں آئی, یہ عالم کہتے ہیں مجھ پہ لعنت کرنا کہ تم خود حیران ہو جاؤ. ان 2 منٹ کا کیا مقصد ہے کہ اے انسان دن میں 1440 منٹ ہیں, اس میں سے صرف 2 منٹ امام زمانہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہو. امام زمانہ کے ساتھ کنیکشن کون ہے؟ اچھا میں آپ کو مثال دوں, آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جو بھی ہے, کیونکہ مختلف ممالک کے لوگ بیٹھے ہیں بھائی, آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ, آپ کے ملک کا پرائم منسٹر جو بھی ہے, جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے, پاورفل انسان ہوں گے نا بھائی, ٹیکنیکلی آپ کا پریزیڈنٹ دوست ہو, پرائم منسٹر دوست ہو, آپ پاورفل ہوں گے یا کمزور ہوں گے؟ پاورفل ہوں گے نا بھائی. چھوٹا چھوٹا کام نہیں, بڑا بڑا کام ایک کال پہ آپ کا ہو جائے گا. پریزیڈنٹ کا دوست ہے, پرائم منسٹر کا دوست ہے. اب امام زمانہ ان پریزیڈنٹ سے بھی بڑے ہیں. دنیا کے ہزاروں پرائم منسٹرز مل کے اکیلے امام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. پوری دنیا کے بادشاہ امام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جب تم دنیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو تو اپنے ملک میں اتنے پاورفل ہو جاتے ہو, اور اب جب تم کائنات میں سب سے بڑے پاورفل بلکہ سپر پاور شخصیت امام زمانہ سے جب کنیکٹڈ ہو جاؤ گے تو تم پوری کائنات میں سپر پاور بن جاؤ گے. فائدہ تمہارا, فائدہ ہمارا. امام کے ساتھ کنیکٹڈ رہو, امام کے ساتھ رابطے میں رہو, گہرا کنیکشن. یہاں پہ میں نے کہا آپ لوگ کیا کریں, یہ تو نسخہ ہے 15 دن کا, جب آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں کریں, لیکن یہاں پہ مجھے نہیں معلوم کتنے دن آپ ہیں, 5 دن 7 دن اور جتنے دن باقی ہیں, ایک یہ عمل ہے آپ کا. کیا کریں؟ ہر روز امام سے بات کریں, پورا دن اپنی مشکلات بتائیں. اپنی یہاں بیگم کو کہیے کہ بیگم انڈیا پاکستان جا کے تم سے باتیں کریں گے. ہاں البتہ اگر بچوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں تو بچوں کے ساتھ گپ شپ کیجیے, بچوں کو معرفت امام دلائیے, ٹھیک ہے نا. لیکن میاں بیوی جو گپ شپ کرتے ہیں, بیکار کی باتیں, ادھر ادھر کی باتیں, یہ ساری بند کر دیں. یہاں صرف بیوی بھی امام سے بات کرے, شوہر بھی امام سے بات کرے. امام زمانہ جو مشکلات ہیں بتائیے, اور پھر امام کو بتائیے امام آپ سے بڑی محبت ہے, امام آپ سے بڑا عشق ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسرا, اب اس پہ میں نے آپ سے وعدہ نہیں لیا, لیکن جو دوسرا ٹاسک ہے اس پہ میں آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں. اب امام سے تھوڑی تو محبت ہے نا بھائی, 1% تو امام سے محبت ہے, وہ تو یقیناً کہہ رہا ہوں امام زمانہ سے. اب اس 1% محبت کا امتحان, جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں, 1%, اللہ کرے کہ آپ کے دل میں امام زمانہ کی 20%, 30%, 50%, 100% محبت ہو, لیکن کم سے کم 1% تو ہے نا. 1% تو امام زمانہ کی محبت کم سے کم ضرور ہونی چاہیے, اللہ کرے انشاءاللہ, پکی پکی بات. اب اس 1% کا امتحان, امام کے جب اتنے عاشق ہو
تو انسان جب کسی کا عاشق ہوتا ہے، معشوق کو کیا کہتا ہے؟ معشوق کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں تمہیں یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ جب میاں کو بیوی سے محبت ہوتی ہے یا بیوی کو میاں سے محبت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تحفہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ میں تمہارا عاشق ہوں، کیونکہ تم میرے معشوق ہو۔ اب امام زمانہ ہمارے معشوق، ہم امام کے عاشق، امام زمانہ ہمارے محبوب، ہم امام کے محب۔ اب امام کو تحفہ دینا ہے، کیا تحفہ؟ کم سے کم ہر روز 1000 مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور امام زمانہ کو اس انداز سے ہدیہ دینا ہے۔ مولا یہ میں اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ مجھے کچھ دیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ڈرائیور میرے ساتھ جو عرب تھا اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا اس نسخے پہ عمل کرنا، کہا میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اور عمل کر کے فوراً کہتا ہوں میرے اللہ میرے مولا مجھے بیٹا دیجیے، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں بدلے میں آپ مجھے بیٹا دیجیے۔ اس کے پاس بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، اس نے کہا یہ میری دعا ہے، کہا اس پہ تو میں عمل کرتا ہوں، اور میں امام کو کہتا ہوں مولا یہ تحفہ لیجیے بدلے میں مجھے آپ کیا نام ہے کیا بیٹا دیجیے۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں۔ کیسے کہا؟ میں نے کہا امام کو بولو مولا یہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھ رہا ہوں، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ مجھے کچھ دیں، گرچہ میں آپ کا محتاج ہوں، میں آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اگر آپ ایک لمحہ جو ہے نظر کرم اٹھا دیں تو میں ختم ہو جاؤں، میں آپ لوگوں کے علاوہ اہل بیت کے علاوہ امام زمانہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لیکن مولا ابھی میں تحفہ اس لالچ میں نہیں دے رہا کہ آپ مجھے کچھ دیں، ابھی میں تحفہ بس اس لیے دے رہا ہوں کہ میں آپ کا عاشق ہوں، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، صرف یہ محبت میں دے رہا ہوں۔ تو 10 دن کا ٹاسک دیتا ہوں، بلکہ نہیں 10 دن میں آپ کی عادت نہیں بنے گی، 40 دن کا ٹاسک دیتا ہوں، ہندوستان پاکستان واپس جا کے بھی اس پہ 40 دن تک عمل کیجئے، اور اس پہ وعدہ لیتا ہوں، اور مومن وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعدہ خلافی کہتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے وہ بے دین ہے۔ اب جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک میں 500 کر دیتا ہوں 1000 سے، کیونکہ 40 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے، 40 دن تک ہر روز 500 صلوات کم سے کم، 1000 اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں آپ کہیں گے مولانا ہم بزی ہیں یہاں تو فارغ ہیں، ٹھیک ہے 1000 سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن 5000 بھی پڑھیں تو بہتر۔ اب جو مومن ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ 40 دن تک ہر روز انشاءاللہ 500 صلوات ہدیہ کر کے مولا امام زمانہ کو دے گا، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے۔ اور کتنے مومن ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23۔ ادھر دوسرے نہیں صلوات پڑھیں گے جو پیچھے بیٹھے ہیں سیڑھیوں والے، جو ادھر ہنس رہے ہیں، جو ادھر کرسیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ امام کو ہدیہ نہیں کریں گے؟ بھائی پوری زندگی امام ہم پہ احسان کر رہے ہیں، امام آپ نہیں مولا کو 1000 صلوات دیں گے؟ آپ نہیں دیں گے مولا کو؟ ہاں بھائی وعدہ یہاں دیکھیے وعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وعدہ کریں گے تو وعدہ اچھا وعدہ لینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان نہ بھولے۔ وہ بڑا اچھا انہوں نے پوائنٹ کیا، انہوں نے کہا وعدہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ میں نے کہا میں وعدہ اسی لیے لے رہا ہوں کہ وعدہ خلافی نہ ہو، کیونکہ آدمی اسی خوف سے، میں آپ کو ایک مومن کا واقعہ سناتا ہوں۔ میں نے یہ وعدہ لیا تھا انگلینڈ میں، ایک بریڈفورڈ ایک شہر ہے وہاں پہ مومنین سے، تو کسی اور شہر کا مومن ادھر مجلس میں آیا تھا، اس نے کہا مولانا جب سب نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے بھی تکلفاً ہاتھ اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا، تکلفاً ہاتھ اٹھا لیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کہا کہ مولانا مجھے آپ پہ بڑا غصہ بھی تھا کہ آپ نے زبردستی مجھ سے ہاتھ اٹھوایا، حالانکہ یہاں تو پھر بھی میں نے زبردستی ہاتھ اٹھوایا ایک ایک کو، لیکن وہاں میں نے جنرلی کہا تھا جو بھی وعدہ کرتا ہے ہاتھ اٹھائے، اس نے تکلفاً ہاتھ اٹھایا۔ اب یہ سنیے، پھر چند مہینوں کے بعد میں اس کے شہر میں گیا، وہ میرے پاس آیا، کہا مولانا آپ نے زبردستی مجھ سے وعدہ تو لیا تھا، لیکن مولانا جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا نا، ابھی اس مومن کا جملہ ہے، کہا مولانا آپ نے 40 دن کا کہا تھا، کہا میں اب تک پڑھا، میں 6 مہینے بعد اس سے ملا تھا، کہا مولانا پچھلے 10 سال سے میری زندگی میں جو مشکلات تھیں اور ختم نہیں ہو رہی تھی، اس صلوات کے برکت میں اور امام زمانہ کو ہدیہ دینے کے برکت میں وہ ساری مشکلات ختم ہو گئی۔ 10 سال کی محمد وآل محمد۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اسے وعدہ لینے کا مقصد یہ کہ نہ بھولیں۔ ایک مومن نے مجھ سے پوچھا مولانا ہم بھول گئے، تو میں نے اس سے پوچھا کھانا کھانا بھولتے ہو؟ کہا مولانا بھوک لگتی ہے، کیسے بھولوں گا؟ میں نے کہا پانی پینا بھولتے ہو؟ کہا مولانا پیاس لگتی ہے، کیسے بھولوں گا؟ میں نے کہا امام زمانہ کا عشق کا احساس نہیں ہوتا؟ ہاں بھائی یہ ہماری کمزوری ہے نا، بھوک لگتی ہے احساس ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے احساس ہوتا ہے، امام زمانہ کی تڑپ کا احساس ہوگا تو آدمی نہیں بھولے گا۔ تو خدا را
آئیے امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہو. پہلا نسخہ اس پہ آپ کی مرضی, آپ عمل کریں نہ کریں, امام زمانہ کو اپنی مشکلات بتائیں, امام زمانہ سے گپ شپ کریں, عشق و عاشقی کی باتیں کریں. دوسرا نسخہ جس پہ اکثر لوگوں نے وعدہ دیا, خواتین کی طرف ہم نے نہیں دیکھا, اگر انہوں نے عمل کیا انشاءاللہ, اگر وعدہ دیا تو وعدہ کریں اور اس پہ عمل کریں. لیکن اکثر مردوں کو ہم نے دیکھ لیا, یہ 2-3 دن ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے تو ہم پوچھتے بھی رہیں گے, ہاں بھائی صلوات پڑھی آج کی 1000 یا نہیں, تو انشاءاللہ اس پہ عمل. 500 نہیں, واپس جا کے 500, جب تک یہاں پہ ہیں 1000, یعنی جب تک عراق میں ہیں 1000 صلوات, جس دن آپ اپنے وطن پہنچ گئے اس دن سے 500 صلوات. وہاں پہ بزی ہوں گے, کام ہوگا, گرچہ 1000 صلوات وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ 500 صلوات میں 30 منٹ لگتے ہیں, 1000 صلوات میں 1 گھنٹہ. ایک جگہ پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں, گھومتے پھرتے, چلتے پھرتے, کھانا کھاتے ہوئے, خاتون کھانا پکاتے ہوئے. ایک بچے نے آ کے مجھ سے پوچھا, مولانا میں کارٹون دیکھتے ہوئے صلوات پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا تو صلوات بس پڑھ, کوئی مسئلہ نہیں. اتنا آسان نسخہ ہے, اس میں وہ ٹک ٹک والی تصویر لے لیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن امام کو ہدیہ دیں اور کہیں مولا میرے آقا امام زمانہ, یہ صلوات میں اس لیے ہدیہ نہیں کر رہا آیا کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں. میں چھوٹا تھا, میں نے ابھی کچھ نہیں مانگا تھا, تب بھی آپ نے عطا کیا. میں ماں کے پیٹ میں تھا, میں نے نہیں مانگا تھا, تب بھی آپ نے عطا کیا. جو کچھ ملا امام کا صدقہ, بڑا عطا کیا. میں چھوٹا تھا, آپ نے عطا کیا. کیا عطا کیا؟ آپ نے مجھے عشق حسین عطا کیا. جب میں نے کچھ نہیں مانگا تھا تب بھی آپ نے عطا کیا. اب مولا یہ 500 صلوات یا 1000 صلوات جو میں ہدیہ کر رہا ہوں, اس لالچ میں نہیں کر رہا کہ آپ مجھے کچھ دیں, بس اس لیے کر رہا ہوں کہ مولا میں آپ کا عاشق ہوں. عاشق اپنے معشوق کو تحفہ دیتا ہے. لیکن صلوات جب بھی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کیا مطلب؟ صلوات ازادار و فضائل کا جملہ ہے, وعجل فرجہم مصائب کا جملہ ہے. وعجل فرجہم عین کے ساتھ ہے. کیسے؟ وعجل فرجہم یعنی میرے اللہ اس مہدی کو بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم سے انتقام لے گا جس نے نبی کی بیٹی اور زہرا پہ آگ کا دروازہ گرایا. وعجل فرج یعنی میرے اللہ امام زمانہ کو جلدی بھیج دے. اور ازادار وعجل فرجہم صرف آپ نہیں کہتے, روایت میں ملتا ہے جب نبی کی بیٹی در دیوار کے درمیان تھی, زہرا نے علی کو نہیں بلایا, رسول کی وصیت تھی علی تلوار نہ اٹھانا, حسن و حسین چھوٹے تھے, زہرا نے در و دیوار کے درمیان کا مہدی بیٹا اور جلدی آ جا وعجل فرجہم.